اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم لك الحمد ولك الشكر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ۔ ناظرین ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں باب السلام سے حرم کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ باب السلام کا یہ سامنے خوبصورت ایریا ہے، تو اگر صفا مروہ کے بالکل قریب ہے، یعنی کہ وہی ایریا صفا مروہ کے باہر جائیں گے تو باب السلام کا ایریا ہے۔ اگر نمبر کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ 19 نمبر گیٹ بنتا ہے، 19 نمبر یہاں، یعنی کہ پہلے آپ ایکسیلیٹر سے نیچے اتریں گے پھر دروازہ آئے گا۔ باقی جتنے بھی دروازے ہیں پہلے آپ داخل ہوں گے، آگے جا کے ایکسیلیٹر آئے گا۔ یہاں پہلے ایکسیلیٹر بعد میں دروازہ ہے۔ یہ خوبصورت منظر ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے دعاؤں قبول فرمائے۔ اور یہ ہے خوبصورت ایریا باب السلام کا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ ناظرین سب سے پہلے آپ داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گیٹ کے، اور اعتکاف بھی نیت کر لیں۔ جتنے دیر تک رہیں گے آپ حرم شریف میں مسجد کے اندر تو آپ کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے ماشاءاللہ یہ جو ایریا ہے یہ صفا مروہ کا ایریا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر صفا مروہ ہے۔ یہ بھی صفا مروہ کا ایریا ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور رستہ کا نظام ہوتا ہے، لیکن صفا مروہ یہاں نہیں ہوتا۔ یہ بیسمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم جائیں گے بیت اللہ کی طرف، اللہ رب العزت کے گھر کی طرف، وہاں طواف اسٹارٹ کریں گے، طواف شروع کریں گے۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے ناظرین کو، ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں کمنٹ میں دعاؤں کا کہتے ہیں، اللہ پاک سب کے دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر اور یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، فیملی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین نماز مغرب ادا کرنے کے بعد میں داخل ہوا ہوں، اور انشاءاللہ نماز عشاء تک وہیں رہیں گے حرم شریف میں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر ہم باہر نکلیں گے، تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو پورا وزٹ کریں گے۔ یہاں جو ایریا ہے ماشاءاللہ زمزم کا پانی اور ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ جتنے بھی حجاج کرام ماشاءاللہ جا رہے ہیں سب اللہ رب العزت یعنی کہ گھر کے اللہ پاک کے گھر کی طرف، بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آگے چل کے میں آپ کو زیارت کروں گا صفا پہاڑ کا، جو نیچے ہے بیسمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پہاڑ کی بھی زیارت کریں، اور یہ بورڈ بتا رہا ہے کہ مطاف طواف اس سائڈ پہ ہے۔ یہ ہے ماشاءاللہ یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ صفا پہاڑ ہے ماشاءاللہ، یہ صفا پہاڑ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ صفا پہاڑ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ناظرین میں صفا پہاڑ کے بالکل قریب میں کھڑا ہوں۔ یہ میرے پیچھے صفا مروہ، یہ صفا پہاڑ ہے یہ، اور پیچھے شیشہ لگا ہوا ہے، ہم اندر نہیں جا سکتے، یہاں اندر نہیں جا سکتے، یہ شیشہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو دکھائیں گے خوبصورت منظر ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین اس سے ہم آگے چلتے ہیں، یہ پیچھے آپ نے دیکھا وہ دیکھو، ہم اس سے آگے یہ دیکھیں ہم آگے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے گھر کی طرف ماشاءاللہ۔ یہ سائڈوں پر زمزم کا پانی، اور اسی طرح ہم چلتے چلتے آگے آئیں گے۔ ناظرین اگر صفا مروہ کرنا ہو یہاں نہیں ہوگا، یہاں ایک رستہ ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ یہاں چھوٹے چھوٹے یعنی کہ علاقے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں سے لیڈیز اور وہاں مرد حضرات نماز ادا کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں کا جو نیچے کا ٹمپریچر ہے بہت سردی ہوتی ہے،
تو اے سی وغیرہ فل رہتے ہیں اور یہاں سردی کافی ہوتی ہے. یہاں اس جگہ پر امام صاحب نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. یہ سامنے جگہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ سامنے یہاں امام صاحب نماز ادا کراتے ہیں، اور جس کے پیچھے لاکھوں تعداد میں عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے ماشاءاللہ نماز ادا کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ نے صفا مروہ کرنا ہو، یہاں سے اوپر جائیں اور سیدھا پھر دائیں ہاتھ کی طرف چلے جائیں تو آپ صفا مروہ جو زمین کے لیول میں ہے وہاں چلے جائیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے ماشاءاللہ. نماز مغرب کے بعد ناظرین کافی رش بنتا ہے، اور اس طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی کافی رش بنتا ہے. یعنی ان کا جو وقفہ ہے بہت کم ہوتا ہے. نماز مغرب اور عشاء کا جو وقفہ ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اس طرح ہوتا ہے. یعنی نماز ادا کرتے کرتے، مغرب کی نماز سنتے وغیرہ پڑھتے پڑھتے یعنی آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، اور نماز بھی ماشاءاللہ تسلی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 2-4 منٹ لگے. تو بہرحال تسلی کے ساتھ نماز، اس کے بعد سنتے وغیرہ، اس کے بعد نماز جنازہ ہو گیا، وہ ادا کرتے کرتے یعنی کہ 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں. یعنی کہ باقی آپ کے پاس 1 گھنٹہ باقی بچتا ہے. تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہے بہت کم ہے، وقت بہت کم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دوران کافی رش ملتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ. جب بیت اللہ آپ کو نظر آئے تو بلند آواز سے پڑھیں، اتنی آواز بھی زیادہ نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاءاللہ حجاج کرام جو باہر رکے ہوئے تھے نماز کے دوران وہ ماشاءاللہ اندر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. ماشاءاللہ. ناظرین جب آپ کے ساتھ کافی آدمی ہوں، آپ کے ساتھ گروپ ہو تو ان کا خاص خیال رکھیں. اتنی رش میں ان کو ساتھ لے کے چلیں، آہستہ آہستہ چلیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں یا احرام کو پکڑتے رہیں تاکہ ایک ساتھ چلتے رہیں، تاکہ آپ کا ساتھی آگے پیچھے نہ ہو، تاکہ آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ رہے. وگرنہ آپ کا ساتھی آگے پیچھے ہو گیا تو یعنی کہ وہ مزہ، وہ سکون آپ کو طواف میں اور اسی طرح صفا مروہ میں وہ سکون نہیں ملے گا. یعنی آپ کا دھیان، آپ کا خیال وہ ساتھی کی طرف جائے گا کہ میرا ساتھی کہاں ہے. ماشاءاللہ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں تاکہ یہ وصف اور یہ خیال آپ کے ذہن میں نہ آئے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ناظرین چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم گرین لائٹ کو دیکھیں گے تو کیونکہ اس کے برابر میں حجر اسود کی جگہ ہے، وہاں پہنچیں گے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چلتے چلتے وہ گرین لائٹ نظر آ رہا ہے، وہ گرین لائٹ، تو وہاں یعنی کہ ہمیں نشانی مل گئی کہ حجر اسود اس سائڈ پہ ہے، اس کونے میں۔ اب وہ گرین لائٹ کو دیکھیں گے، دوسرے سائڈ پہ بیت اللہ کو دیکھیں گے، اس کونے کو دیکھیں گے تو ہمیں حجر اسود آسانی سے مل جائے گا، یعنی وہ کونا جہاں طواف اسٹارٹ ہوتا ہے ہمیں آسانی سے مل جائے گا ماشاءاللہ۔ ابھی ہم نیت کریں گے کہ یا اللہ میں 7 چکر لگاتا ہوں تیری رضا کے لیے، تو اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما دے۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اور یہاں سے آپ کا طواف اسٹارٹ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے چلتے چلتے پھر یہاں پہنچنا ہے حجر اسود تک، ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ ابھی ناظرین کافی رش بن گیا ہے کیونکہ نماز مغرب کا وہاں ہے اور ہر آدمی طواف کر کے باہر نکلتا ہے، کچھ عمرے والے، کچھ طواف والے، اسی طرح ماشاءاللہ بہت بڑی رونق ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتنور لي في قبري وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم۔ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وعليه اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا ہوں کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وقت بھی تھوڑا ہے اور رش بھی زیادہ ہوتا ہے،
اگر آپ کے ساتھ قافلہ زیادہ ہے، آدمی زیادہ ہیں، سب نئے ہیں، ضعیف کمزور ہیں، تو آپ عشاء کے نماز کے بعد ہی طواف شروع کریں، یا اس کے درمیان عشاء اور مغرب کے درمیان کرنا چاہتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلیں، ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اور یاد رہے عشاء کی نماز کے بعد بھی عورتوں کو الگ کر دیتے ہیں نماز کے لیے، یہ نہ ہو کہ آپ کے جو ساتھ فیملی ہے، جو عورتیں ہیں، ان کو الگ کر دیں گے، بعد میں آپ کو ملیں گے نہیں، تو یہ بھی ذہن رکھیں۔ تو اگر عشاء کے بعد ہی آپ طواف کریں گے تو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، انشاءاللہ آسانی ہوگی اور کم ہی گم ہونے کا خطرہ کم رہے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وہ رکن یمانی، اور یہاں سے ہم دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ربیع الاول میں کافی رش بن جاتا ہے ناظرین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی۔ اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا أظمأ بعدها أبدا۔ ما شاء الله تبارك الله۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہم انی اسألک الراحة عند الموت والعفو عند الحساب۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ یہ اتنا زیادہ رش ماشاء اللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے، جتنا زیادہ رش ہو اتنا ہی اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہاں نیک لوگ کافی تعداد میں ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ناظرین یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں سب مسافر ہیں، مسافر کی دعا اللہ پاک جلد قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا اپنا گھر ہے، اس کے مہمان ہیں، تو مہمانوں کی خواہش ہر آدمی پوری کرتا ہے۔ مہمان جب میزبان کو کہہ دے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، وہ جس طرح بھی چاہے وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، وہ غنی ذات ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے، موجود ہے۔
وہ سب آدمی کو دے دے، اس دنیا کے برابر سونا چاندی دے دے ہر آدمی کو، تب بھی اس کے خزانے میں ایک قطرہ بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی یہاں ہر آدمی کا دعا اللہ پاک جلد ہی قبول فرما لیتے ہیں، اور مانگنے والا اخلاص کے ساتھ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ والخزي في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ ماشاء اللہ، طواف کی نیت کرنی ہے، اگر کاپی سے دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں آپ کو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ماشاء اللہ، یہ اس طرح کی کاپی مل جاتی ہے، پاکستان میں مل جاتی ہے، جب آئیں تو کاپی لے کے آئیں، اس میں فائدہ ہوگا تو اس کا لازمی مطالعہ کریں کہ کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اور کن چیزیں ہمارے اوپر لازمی ہیں، احرام کے دوران کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ بہترین ایک گائیڈ کی شکل میں ہے، لیکن اس کا مطالعہ لازمی ہوگا، اردو میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا، جس طرح آپ کی تعلیم ہے، تو لازمی گائیڈ رکھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ جب احرام باندھنے سے پہلے ہی وہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں۔ اور بعض دفعہ کتنے ساتھی ہیں یہاں آ کے ان کے اوپر دم واجب آ جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ایک عورت ملی ہے، ان کے 3-4 بچے بھی ساتھ تھے، خاوند نہیں تھا، لیکن احرام طواف کیا، صفا مروہ کیا، اور صفا مروہ کے کرنے کے بعد ابھی حلق نہیں کرایا، انہوں نے ناخن کاٹنے شروع کر دیے۔ تو کسی نے سب یعنی کہ 10 انگلیوں کے کاٹ لیے، کسی نے 2 کے، کسی نے سب کے، یعنی کہ اس طرح۔ اب وہ بیچاری پریشان اتنی تھی، ہر آدمی کا مالی لحاظ بھی پتہ نہیں کتنا ہوتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں کم از کم بکرا جو ملتا ہے 500-600 کا ملتا ہے، 500-600 ریال کا۔ تو اگر اس نے مثال 3 آدمی تھے، وہ تینوں کے 1500 ریال ہے، یعنی کہ کتنا، یعنی کہ ایک تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین یہاں یعنی کہ جب عمرے کے لیے ہیں کچھ مطالعہ کر کے آئیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، بیت اللہ میں جائیں گے طواف کس طرح کرنا ہے، صفا مروہ سے کس طرح کرنا ہے، احرام کے اندر کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ لازمی ذہن میں رکھیں میرے بھائی۔ یہاں آ کے غلطی نہ کریں، غلطی سے یعنی کہ دم واجب آتا ہے، اور جس طرح نماز میں ہم غلطی کرتے ہیں تو 2 سجدے زیادہ کرنے پڑتے ہیں، جس کو سجدہ صاف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزہ رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے جان بوجھ کے کھا لیا پی لیا، روزہ دار ہے، تو اس کا مثلا الگ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تو ان کے ہر ایک عبادت کے الگ الگ رول ہیں۔ تو یہاں جو حج ہے اور عمرہ ہے، جہاں اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر اس کے اوپر دم واجب آئے گا، تو دم دینا بھی لازمی ہے، دم بھی یہاں حرم کے حدود میں دینا پڑتا ہے۔ یہ بھی کچھ خاص مطالعہ کر کے ہیں میرے بھائی، کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کن چیزیں ہمیں کرنے چاہیے، کہ کوئی نہیں کرنا چاہیے، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، یہ سب ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کو بچائیں، اور جو آپ کے ساتھی آ رہے ہیں عمرے کے لیے آ رہے ہیں، حج کے لیے آ رہے ہیں، ان کو صاف بتائیں، تاکہ ہر آدمی کوشش کرے کہ میرا عمرہ صحیح ہو جائے، میرا حج صحیح ہو جائے، میرا طواف صحیح ہو جائے، میرا صفا مروہ صحیح ہو جائے، میں اتنا جو سفر کر کے جا رہا ہوں میرا ہر ایک عبادت اللہ پاک کے ہاں قبول ہو، یعنی بغیر نقص کے ہو، کوئی نقص نہ ہو میری عبادت میں، نہ طواف میں، نہ صفا مروہ میں۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل صالح کرنے توفیق عطا فرمائے، ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ الله 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 أكبر۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة فرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ناظرین، اتنے بڑے رش میں اپنے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں اور ہاتھ ایک دوسرے کا پکڑ کے رکھیں تاکہ آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ رہے۔ اگر تھوڑی سی غفلت کی ہے تو آپ کا ساتھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور ہاتھ لازمی پکڑیں ایک دوسرے کا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور ناظرین، ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ معلومات دیا کریں اور ہوٹل کا کارڈ اور اسی طرح فون نمبر ان کو لازمی دیں تاکہ آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک جدا نہ ہو سکے، یعنی جلد از جلد مل جائے آپ کو۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد۔ اللهم إني أسألك رزاق الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو دیں گے خوبصورت ویڈیو، آپ کو معلومات دیتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا اور ہمارے ساتھیوں کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، اگر یہ دیکھیں اس طرح ساتھ چلیں کپڑوں کے ساتھ، تو اس طرح یا تو سائڈوں پر چلیں جس طرح یہ ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار بالکل صحیح ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اسی طرح ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ چلیں تاکہ گم ہونے سے بچیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین، یا تو سائڈ پر چلیں اور یعنی کہ باہر والے سائڈ پہ چلیں تو باہر میں تھوڑا سا یعنی کہ آسانی ہوتی ہے اور یعنی کہ رش کم ہوتا ہے، اور جو ہی کعبہ کے بیت اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے رش بڑھتا جائے گا۔ اگر یہاں کریں گے، یہ خالی جگہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، یہاں کم ہے، تو بیت اللہ کے قریب جتنے بھی جائیں گے تو یہ فاصلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عنی من عملی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے، یہ وہ دیکھیں. اور اسی طرح میں آپ کو دکھاتا رہوں گا، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، آپ اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے فلاں گیٹ کے نیچے آ جانا، طواف کے بعد وہیں آسانی رہے گی. پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ہاتھ پکڑ کے رکھیں، جس طرح یہ دیکھیں ہاتھ پکڑ لیا، اور اسی طرح یا اٹھا کے رہیں، یہ جس طرح بچوں کو اٹھایا ہے. ماشاءاللہ. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ. اور چھوٹے بچوں کا خاص خیال رکھنا ہے. یہاں چھوٹے بچے اپنے ان کے بازوں کو پکڑ کے رکھیں، تو یہ جلدی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مل بھی جلدی جاتے ہیں اور الگ بھی جلدی ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے. ملتے جلدی اس لیے ہیں کہ ہر آدمی ان کو پکڑ لیتا ہے، پولیس کے حوالے کرتا ہے. پولیس سے پھر ان کو یعنی کہ پورے حرم میں وہ وائرلیس چلی جاتی ہے، تو اسی طرح وہ بچہ جلد ہی مل جاتا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. وہ سامنے باب فتح ہے، باب فتح. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اس طرح کا چین بنا کے چلیں، یہ بھی اچھا ہے. گم ہونے سے بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. یہ باب عبداللہ ہے، تو یہ بورڈ کا بھی بتا سکتے ہیں. یہاں بھی اس کے نیچے عورتیں بیٹھی رہتی ہیں، تو نماز یہاں ادا کرتی ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. تبارک اللہ.
اللہم ناظرین، طواف 7 چکر ہیں طواف کے، تو مکمل طواف ہوگا۔ اگر آپ نے 1-2 چکر لگائے اور چھوڑ دیے ہیں وہ طواف مکمل نہیں ہوگا، لازمی ناظرین 7 چکر دیں، اور 7 چکر دینے کے بعد آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ نہ 1 چکر کا، نہ 2 چکر کا، نہ 3 چکر کا طواف ہوتا ہے، نہ 6 بلکہ 7 چکر مکمل دیں تب ایک طواف ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ بعض دوست احباب 1 چکر لگا کے چلے جاتے ہیں کہ چلو ہم نے ایک چکر لگایا، وہ ایک چکر ہی ہے، ٹھیک ہے، طواف نہیں ہے وہ۔ طواف جس کو کہتے ہیں وہ 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور طواف کا جو طریقہ کار ہے وہ حجر اسود سے لے کے دوبارہ 1 چکر لگا کے حجر اسود تک پہنچنا ہے، یہ تو 1 چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ۔ انشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم۔ ماشاءاللہ، ربیع الاول میں رش زیادہ ہوتا ہے، حرم شریف میں، مسجد نبوی میں رونق بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، صفا مروہ کی جو دعائیں ہیں وہ کوئی خاص نہیں ہیں، یعنی کہ خاص کا مطلب ہے کوئی آدمی کہے یہ پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھنا، جو دل کہے وہی دعا کریں، جو دل میں ہے وہی اللہ پاک سے مانگیں، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر پڑھیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ یہ دیکھیں خوبصورت آپ کو منظر حجاج کرام کا نظر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمارے ناظرین کو یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہاں ادب کرنے کا، احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر آفات سے، ہر مشکل سے ہم سب کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین، بنسبت نیچے سے اوپر رش کم ہوتا ہے، یہ یاد رہے آپ کو، نیچے جو رش ہے وہ زیادہ ہے، اور یہاں جو اوپر ہے وہ رش کم رہتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ آنے کا راستہ وہ کون سا ہے؟ تو آپ صفا سے آئیں گے، اور صفا سے باہر ایکسیلیٹر موجود ہیں، سیڑھیاں موجود ہیں، وہاں سے اوپر آ جائیں گے۔ اور دوسرا جو طواف کر کے آپ بیت اللہ کا کر کے پیچھے نکلیں گے، مقام ابراہیم سے پیچھے برآمدے کے اندر آئیں گے تو سائڈ پر سلوپ نظر آئے گا، اس پر نہیں جانا، اس کے پچھلے سائڈ پہ دیکھیں گے ایک راستہ نظر آ رہا ہے، وہ گلی کی شکل میں، آگے جائیں گے تو آپ کو ایکسیلیٹر نظر آئے گا۔ یہاں آپ ایکسیلیٹر سے اوپر آئیں گے تو یہاں پہنچیں گے، تقریباً وہ اس کا نمبر جو ہوگا وہ 39 نمبر ہے، 39 نمبر کہربا، یعنی کہ ایکسیلیٹر نظر آئے گا آپ کو، وہاں بیٹھیں اور دور الاول میں آئیں گے، وہ تقریباً صفا اور مروہ کے درمیان میں آپ کو وہ ایکسیلیٹر ملے گا آپ کو۔ اگر صفا سے آئیں گے تو آپ کو باہر سے نکلنا ہوگا، باہر سے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایکسیلیٹر آپ کو نظر آئے گی، وہاں بیٹھیں۔ صفا مروہ کا جو ایکسیلیٹر ہے وہ مروہ پہ بھی ہے اور اسی طرح صفا پہ بھی ہے، اسی طرح درمیان میں بھی ہے، تو جہاں دل چاہے وہیں سے آ جائیں۔ اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو نیچے پھر صفا مروہ کر لیں، اور اگر یہاں آنا تو یہی آپ کو 3 چیزیں ملیں گی، اور اسی طرح طواف کرنا ہو تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے 91 پہ، اور اسی طرح 84 ہے، 85 ہے، سیڑھیاں موجود ہیں، سادہ سیڑھیاں بھی موجود ہیں، 64 ہے، اسی طرح 91 ہے، 92 ہے، اور اسی طرح اجیاد پل ہے، تو اور بھی سیڑھیاں موجود ہیں۔ یہاں آنے کا آپ کو ایک بہترین سہولت ملے گی، لیکن تھوڑے سے معلومات ہوں تو آپ کو جلد یہ چیزیں مل جائیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو
खूबसूरत वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। हम बनेंगे आपकी उम्र को आसान इंशाअल्लाह। हर चीज़ की मालूमात हम आपको देते रहेंगे, आपने कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारे दोस्त साहबाब और कमेंट में जो दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक उनको हज उम्रा की साथ नसीब फरमाए। आमीन सुमा।